السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ انگلش میں تھی اور اس کا ترجمہ اس مضمون میں پیش کیا گیا ہے۔ انگلش میں اس کا نام تھا دا اسلامک تھریٹ ٹو دا سویت اسٹیٹ۔ اس کا ترجمہ ہے جو 1983 کے سال نامے میں اردو ڈائجسٹ کے شائع ہوا تھا۔ تو اس کی 2 قسطیں ہو چکی ہیں، تیسری قسط لے کر میں حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ وہ علاقہ جو آج آذربائیجان کہلاتا ہے اسے روسیوں نے 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں فتح کیا۔ یعنی پچھلے مضمون نے پڑھا کہ قازقستان پہ قابض ہو گئے تھے اور ہم مسلمان اقلیت میں تبدیل ہو گئے۔ اب آذربائیجان کا نمبر آیا۔ وہاں قاجار خاندان کی حکمرانی تھی آذربائیجان میں، جس سے عام مسلمان پہلے ہی تنگ آئے ہوئے تھے۔ یعنی وہ کوئی اچھے حکمران نہیں تھے، وہ بھی ظالم ناانصافی پر مبنی ان کا نظام تھا، تو مسلمان اس سے تنگ تھے وہ قاجار خاندان سے۔ چنانچہ روسیوں کے لیے اس پر قبضہ کر لینا مشکل ثابت نہ ہوا۔ ترکستان کے مسلم علاقے پر روسیوں نے سب سے آخر میں قبضہ کیا۔ یہاں انہوں نے دوسرا حرب اختیار کیا۔ سفید روسی وہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مقامی مسلمانوں کو ان کی تہذیب اور رسم و رواج سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی پر مجبور کیا گیا۔ روسی آباد کاروں کی تقلید کے جال میں سادہ لو مسلمان بھی پھنس گئے۔ جب وہاں روسیوں کی نوآبادیاں قائم ہو گئیں تو ایک روسی گورنر جنرل حکمرانی کرنے لگا۔ ترکستان کے تمام روابط دوسری دنیا سے منقطع کر دیے گئے۔ پھر ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے جن کی وجہ سے ترکستان کے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور 1881 عیسوی میں مختلف مسلمان قبائل قتل کر دیے گئے۔ معاشی حکمت عملی نے مسلمانوں کو ترقی اور خوشحالی سے یکسر محروم کر دیا۔ یعنی ہر طریقے سے ظلم اور بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا، معاشی طور پر تباہ کیا، عملی طور پر قتل بھی کیے، کئی مسلمان قبائل کو قتل کیا۔ سب سے بڑا حملہ زبان پر ہوا۔ پورے ترکستان میں طاقت کے ذریعے روسی زبان مسلط کر دی گئی، اور یوں مسلمان اپنے تہذیبی اور علمی ورثے سے بڑی حد تک کٹ گئے۔ 1924 میں اشتراکی روس کے حکمرانوں نے مسلمانوں کے لیے جو پالیسی اختیار کی اس کی نمایاں شقیں اس طرح ہیں۔ مسلمانوں کی ساتھ جو پالیسی تھی ان کی خاص باتیں یہ ہیں کہ مسلمان نمبر 1 مسلمان بھی دوسرے روسی شہریوں کی طرح پورے حقوق شہریت رکھتے ہیں۔ کہنے کو انہوں نے برابر کی شہریت دے دی۔ روسیوں کی حیثیت بڑے بھائی کی ہے جو مثالی نمونہ اور رہنما کا درجہ رکھتی ہے۔ روسی سوویت کلچر کی صحیح نمائندگی اور سچی حب الوطنی کی بنیادیں فراہم کرتی ہے، اس لیے ان کی تقلید ناگزیر ہے۔ یعنی یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ روسیوں کو فالو کیا جائے، ان کے کلچر کو۔ کسی کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان بھی بطور قوم اپنی حیثیت اور شناخت کا تعین نہیں کرا سکتے۔ یعنی مسلمان بحیثیت مسلمان اپنا تعارف نہیں کرا سکتے، اور ان کو تبلیغ کی بھی کوئی اجازت نہیں ہوگی اسلام کی۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے کہ سوویت یونین روس ایک مارکسی، لیننی اور پرولتاری ریاست ہے، کمیونزم کی جائے پیدائش ہے، اس کے خلاف کوئی نظریہ اور مذہب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ان کے یہاں سپریم جو مذہب ہے یا نظریہ ہے وہ کمیونزم ہے، اس کے خلاف کوئی نظریہ قبول نہیں کیا جائے گا، نہ برداشت کیا جائے گا۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ روس کی کمیونسٹ پارٹی ہی اصل طاقت ہے جو عالمی پرولتاریہ کی بھی رہنمائی کرتی ہے، اور روس میں بھی اس کی حکمرانی ہے۔ ان کی پارٹی جو ہے نا، جیسے ان کا نظریہ کمیونزم، اس طرح ان کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی اصل طاقت ہے۔ یہ ماننا پڑے گا سب کو۔ قومیتوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ارتقاء کی رفتار تیز کریں۔ وقت آنے پر تمام قومیتیں، تمام تہذیبیں اور کلچر ایک ہی بڑی تہذیب اور کلچر کی شکل اختیار کر لیں گی۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ سب مذہب ختم ہو جائیں گے، نظریے ختم ہو جائیں گے، ایک ہی ان کا نظریہ باقی رہے گا، ان کا مذہب باقی رہے گا جو وہ نافذ کریں گے۔
مسلمان بڑے سخت جان تھے، ان کی جداگانہ حیثیت قائم رہی۔ اسٹالن نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح اپنی شناخت کھونے پر تیار نہیں، تو اس نے ایک نئی پالیسی اختیار کی۔ نمبر ایک، جبر و تشدد سے مسلمانوں کو وحدت اور شناخت ختم کی جائے۔ نمبر دو، مسلمانوں کو روسی بنانے کے لیے ایسے حربے اختیار کیے جائیں جو غیر محسوس طور پر انہیں اپنے مذہب، کلچر اور عقائد سے برگشتہ کر دیں، ناراض کر دیں، مخالف کر دیں ان کو۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ پالیسی بھی ناکام رہی۔ مسلمان جبر و تشدد کی چکی میں پس کر اقلیت میں تبدیل نہ ہوئے، نہ اپنے دین کو چھوڑنے پر آمادہ ہو سکے۔ اگرچہ اسٹالن کی سخت گیری اور شقاوت ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ یعنی اسٹالن جو تھا، جو کمیونسٹ انقلاب 1917 میں آ گیا تھا، اس کے بعد ابھی 1924 کا ذکر ہے کہ جہاں یہ قانون نافذ ہوئے، کمیونسٹ حکومت نے نافذ کی یہ قانون، اور اس سب کا سربراہ اسٹالن تھا، اور نہایت ہی سخت گیر آدمی تھا وہ، اور ظالم آدمی تھا۔ تو اس نے ایسے قوانین نکالے کہ آپ دیکھیے، پڑھ کے حیرت ہوتی ہے یہ کس طرح کا قانون تھا اور کیسی حکمرانی تھی، یہ کیسا دور تھا۔ یہ اشتراکی روس کی مذہب اور اسلام دشمنی کی وجہ سے روس کے مسلمان دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں نازی جرمنی سے اپنی امیدیں وابستہ کر چکے تھے۔ مسلم اکثریت کے سرکردہ افراد کے نازی جرمنی سے خفیہ تعلقات اور مراسم بھی قائم تھے۔ کیا کرتے، مجبور ہو گئے تو ظلم زیادتی سے، تشدد سے، تو انہوں نے در پردہ جرمنی، جو ان کے مخالف طاقت تھی روسیوں کی، ان سے تعلقات قائم کیے پھر۔ اسٹالن نے اس بہانے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی کہ روسی مسلمان جرمنی کے ساتھ مل کر روس کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنی پالیسی کو انہوں نے نہیں دیکھا، اور یہ دیکھا کہ یہ مدد کیوں حاصل کر رہے ہیں جرمنی سے، اور ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف عمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت پوری طرح روشن ہو چکی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں روس کی دوسری قومیتوں نے دفاع میں پرجوش حصہ نہ لیا تھا۔ غیر روسی افراد روسی ظلم و ستم کا شکار ہونے کے بعد نجات حاصل کرنے کے زبردست خواہاں تھے۔ یعنی سبھی دوسری قومیں جو تھیں، قومیتیں، ان کے لوگ مخالف ہو گئے تھے روس کے، کیونکہ ان کی سخت پالیسیوں کی وجہ سے، ظالمانہ پالیسیوں کی وجہ سے۔ یہ حقیقت بھی سامنے آ چکی کہ جب ہٹلر کی فوجوں نے روس پر چڑھائی کی تو خود روسیوں اور یوکرینی روسیوں نے بھی سوویت یونین سے غداری کی۔ جب ہٹلر کی فوجوں نے روس پر چڑھائی کی، یہ دیکھیے کہ ظلم سے ان کے اپنے لوگ بھی تنگ تھے۔ روسی اور یوکرینی روسی جو تھے وہاں پر آباد تھے، انہوں نے بھی سوویت یونین سے وفاداری نہیں کی، کیونکہ وہ خود بھی مظالم سے تنگ ہو گئے۔ لیکن مورد الزام تاتاری مسلمان ٹھہرائے گئے۔ کریمین تاتاری ریپبلک کے تحت روس میں شامل تھے، لیکن 1945 میں جنگ ختم ہونے کے بعد تاتاریوں پر غداری کا الزام لگا، اور کریمین تاتار ریپبلک کو سوویت سوشلسٹ ریپبلک بنا کر روس میں پوری طرح مدغم کر لیا گیا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کریمین ریپبلک جو تھی اس کو بھی سوشلسٹ بنایا گیا اور روس میں ضم کر لیا گیا۔ 1954 میں ایک بار پھر اس علاقے پر مظالم توڑے گئے۔ تاتاری مسلمانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر انتقامی کارروائی کی جاتی رہی۔ انہیں خواہ کریمیا میں آباد تھے یا فوج میں موجود تھے، منتشر کر دیا گیا۔ ایک اندازہ کے مطابق 3 لاکھ تاتاری مسلمان دوسری سوویت ریاستوں میں منتقل کر دیے گئے۔ ان کی جگہ اس علاقے میں روسی اور یوکرینی روسی آباد کیے گئے تاکہ باقی ماندہ مسلمان ہمیشہ ان کے دباؤ میں رہیں۔ یعنی کریمیا میں جو آباد تھے، یہاں تک کہ اگر وہ مسلمان فوج میں بھی تھے تو ان کو نکال باہر کیا گیا اور ان کو دوسری ریاستوں میں بھیج دیا گیا۔ نتیجہ ہوا کہ 3 لاکھ تاتاری دوسرے علاقوں میں
منتقل کیے گئے، ان کو کہا گیا، جبر کیا گیا کہ گھر بار چھوڑو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اسٹالن اور خروشیف کے عہد اقتدار کو آزادیوں کی بحالی کا دور بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے دور اقتدار میں تو وہ تمام لوگ جنہیں ان کے گھروں اور علاقوں سے بے دخل کر کے دوسرے علاقوں میں پہنچا دیا گیا تھا، انہیں واپس اپنے گھروں کو آنے کی اجازت بعد میں مل گئی، لیکن آزادی کے اس دور میں بھی کرائمیا سے نکالے جانے والے مسلم تاتاریوں کو واپس آنے کی اجازت نہ دی گئی، یعنی دوسری قومیتوں کو بعد میں اجازت دی گئی کہ واپس آ جائیں وہ، لیکن مسلم تاتاری جو تھے، جو نکالے گئے تھے، لاکھوں کے تھے وہ تعداد میں، ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس وقت 4 لاکھ سے زیادہ تاتاری مسلمان ازبکستان اور کرغزستان یعنی میں آباد ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی تہذیب بھی اور دینی شناخت قائم رکھی ہے۔ وہ چاروں طرف سے روسیوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ سوویت روس کا ملحد قانون اور نظام حکومت بھی دباؤ ڈالتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنے مسلم معاشرت کو ترک نہیں کیا۔ اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد 1959 اور 1970 اور پھر 1979 میں جو مردم شماریاں ہوئیں، ان میں ان کی علیحدہ قومیت کا سرے سے ذکر موجود نہیں۔ سینسس جو کرائے گئے مردم شماری، اس میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا تاتاری مسلمانوں کا۔ 12 نومبر 1944 کو مسختیہ کے علاقے میں کسی اطلاع اور انتباہ کے بغیر روسی حکام نے مختلف قومیوں کے مسلمانوں کو جمع کر کے انہیں وسطی ایشیا میں جلا وطن کر دیا۔ سردی سفر کی صعوبتوں اور بھوک سے 50,000 مسلمان راستے میں ہلاک ہو گئے۔ 1968 تک روسی حکام نے اس واقعے کا ذکر تک ضروری نہیں سمجھا، یعنی انہوں نے جن مسلمانوں کو نکال باہر کیا تھا وہ بیچارے بھوک اور سردی کے مارے مر گئے، لیکن ان کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے 1968 تک۔ بعد میں ہلکے ہلکے اشارے دیے گئے، اتنے بڑے آپریشن کو صیغہ راز میں رکھا گیا اور اسباب ہنوز پردہ اخفا میں ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 1944 میں روس ترکی کے خلاف دباؤ کی ایک مہم کا آغاز کرنے والا تھا۔ ترکی کے خلاف روسی حکام کو شبہ تھا کہ مسقطین مسلمان ترکی مسلمانوں کے زیر اثر ہیں، اس لیے انہیں بے گھر کر دیا گیا۔ 1968 میں روسی پریزیڈیم نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ مسختیہ کے مسلمانوں کو جن علاقوں میں آباد کیا گیا تھا وہاں انہوں نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں، اس لیے اب انہیں واپس اپنے علاقوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی اپنی طرف سے کہہ دیا کہ مسختیہ کے مسلمان وہاں جم گئے ہیں، جن علاقوں میں آباد کیا گیا تھا، اب ان کو واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، واپس ان کے علاقوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا اپنا ایک ریڈنگ تھی، نقطہ نظر تھا۔ قدرت کے کام نرالے، روسی قیادت مسلمانوں پر جس قدر سختی کرتی رہی ان کے عقائد پہلے سے بھی زیادہ راسخ ہوتے گئے۔ ایک حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ وسطی ایشیا میں جتنے مسلمان بستے ہیں ان میں ٹریک قومیت کے مسلمان سب سے زیادہ راس العقیدہ ہیں۔ صدیوں سے پراسرار طور پر مسلمان بحیثیت قوم زندہ رہے اور ان کی قومیت مسلسل ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ٹریک قومیت کے مسلمان ترکی النسل ہیں۔ یہ ٹریک قومیت کے جو مسلمان ہیں ترکی ہیں، اصلاً ترکی ہیں وہ۔ 1970 میں یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ روس کے اندر بسنے والے مسلمان خفیہ طور پر تحریک چلاتے رہے ہیں۔ اپریل 1970 میں مسختین ٹرکش نیشنل موومنٹ کے رہنما نے ماسکو میں مقیم ترکی سفیر کو ایک درخواست بھیجی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کا دین روسی اشتراکیت کے شکنجے میں کسا جا رہا ہے اور انہیں اپنا دین اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے انہیں شہریوں کی حیثیت سے ترکی واپس آنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی مسقطین جو شہری تھے بیچارے، وہ جو نکال باہر کیے تھے، انہوں نے ترکی حکومت سے درخواست کی کہ انہیں واپس آنے دی جائے۔ اس درخواست میں انہوں نے لکھا کہ مسقطین مسلمانوں نے روسی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے آبائی وطن مسختیہ میں انہیں خود مختار ریاست بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن روس نے مطالبہ مسترد کر دیا۔ اب اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ترکی شہریت حاصل کر کے ترکی میں آباد ہو جائیں۔
तो तुर्की हुकूमत से उन्होंने आखिरकार मदद मांगी। सोवियत रूस जैसी हुकूमत में रहने वाले इन मुसलमानों का इक़दाम गैर मामूली जुरातमंदी का इजहार करता है। रूसी हुकूमत ने मुस्कतैन मुसलमानों की तहरीक के सब रहनुमा गिरफ्तार कर लिए। यानी उन्होंने बजाय इसके कि कोई सहूलत देते, उन्होंने सारे रहनुमा गिरफ्तार कर लिए, उनके लीडर्स। 1944 में मुस्लिम अक्सरियत वाले मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ कौमियतों के मुसलमान अपने आबाई घरों और ख़ित्तों से जिलावतन कर दिए गए। इस ज़माने में मुताद तरीन आदाद शुमार कुछ इस तरह हैं। शेशन कौमियत के मुसलमान 4 से 4.5 लाख तक, अंकुश कौमियत के मुसलमान 1 से 1.5 लाख तक, किरचिया कौमियत के मुसलमान 85,000, बलकार कौमियत के मुसलमान 45,000। मुताद अंदाजे के मुताबिक 8 लाख मुसलमान जो मुख्तलिफ कौमियों से ताल्लुक़ रखते थे इस तरह जलावतन किए गए कि 20 से 30% सफ़र के दौरान भी भूख से हलाक हो गए। वो लोग जिन्हें सरकश और बागी समझा गया उन्हें इन कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया जहाँ बागियों की फिलफौर मौत के घाट उतार दिया जाता था। उनकी तादाद का इल्म आज तक ना हो सका। शीशन कौम के मुसलमानों की खासी नफरी कम्युनिस्ट बन चुकी थी। सुर्ख फ़ौज में भी उनकी माकूल तादाद थी। खुफिया पुलिस में उन्हें काबिल एतमाद समझ कर भर्ती किया गया था, लेकिन वो मुसलमान थे, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के अरकान, सुर्ख फ़ौज के सिपाही और खुफिया पुलिस के कारकुन सब के सब जिलावतन कर दिए गए। शुमाली काकेशिया के पहाड़ी इलाकों में आबाद मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए जो कोशिश की गई वो खासी हद तक नाकामी से दुचार हुई। स्टालिन की मौत के बाद 4 कौमियतें बहाल करके उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम 9 जनवरी 1957 को रूसी प्रेसिडियम ने एक हुक्मनामे के ज़रिए वापस ले लिया। इन जिलावतन लोगों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन आज तक ये वजाहत करने की ज़रूरत महसूस न की गई कि लाखों अफराद अपने आबाई सरजमीन और घरों से क्यों निकाले गए थे। शुमाली काकेशिया के पहाड़ी इलाके में बसने वाले मुसलमानों ने रूसी इश्तराकियत का मुकाबला करने का फ़ैसला कर लिया था। जब उन्हें घरों से दूर मुंतकिल करने का आगाज़ हुआ तो उस इलाके के मुसलमानों ने कहा कि वो अपने घर छोड़कर नहीं जाएंगे। वो मुकाबले में खड़े हो गए और रूसी फ़ौज से जंग करते रहे। रूसी खामोश हो गए और मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। 1959 में उन्होंने रूसी फ़ौज के हाथों पहुँचने वाले नुकसान की तलाफ़ी का मुतालबा कर दिया। रूसी इश्तराकी रूस को इन जियालों के मुतालबात भी तस्लीम करने पड़े। इंसानी तारीख़ का ये एक बड़ा इंकशाफ समझा जाएगा और एक चौंका देने वाला अजूबा भी कि रूस के जिन मुस्लिम कौमियतों के अफराद जिलावतन किए गए उन्होंने अपनी अपनी सरजमीन से दूर जाकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा किया, अपने दीन को ज़्यादा मजबूती से थाम लिया और जिन्हें अक़लियत और बेअसर बनाने के लिए सारे जुल्म रवा रखे गए थे उनकी आबादी में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा हुआ। यानी बजाय इसके कि वो आबादी मुस्लिम आबादी ख़त्म हो जाती या कम हो जाती, बता रहे हैं कि उस आबादी में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने दीन को बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था, तौर तरीक़ा को और मजहबी अतवार को उन्हें तर्क नहीं किया था उन्होंने। तो यही वजह है कि वो उनकी तादाद में इजाफ़ा हो गया। इसके बाद मज़ीद अहवाल इंशाअल्लाह अगली किस्में पढ़ेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए।